اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی بستگان. ٹھیک، بستگان یعنی رشتہ دار. بستگان یعنی رشتہ دار. اب دیکھیے رشتہ دار میں دو لوگ ہیں. پہلے یہ جو کیا ہے، میاں بیوی ہیں، بیوی اور شوہر ہے. حسین شوہر ہے، لیلا بیوی ہے. ٹھیک، حسین شوہر ہے، لیلا اس کی بیوی ہے. ہاں، تو یہ کیا ہوئے، بیوی عروس ہوئی اور شوہر داماد ہوا. یہ دلہن اور یہ. اب یہ جو ادھر ہے اوپر، سمجھ رہے ہیں، ہاں، جو لیلا کے ماں باپ ہیں وہ حسین کے کیا لگیں گے، جو حسین کے ماں باپ ہیں وہ لیلا کے کیا لگیں گے، ہے نا. لیلا کے رشتہ دار حسین کے کیا لگتے ہیں، حسین کے رشتہ دار لیلا کے کیا لگتے ہیں. یہاں دیکھیں، دیا ہے کتاب میں. سب سے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ہے حسین اور پھر لیلا. ٹھیک، اس کے بعد دو طرف سے لکیریں کھینچی گئی ہیں. حسین کی جو لکیر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عروس. عروس کا مطلب یہ دلہن، یعنی یہ دلہن کے ماں باپ، یہ دلہن کے لیے حسین کے ماں باپ. اور پھر دوسری طرف جو لیلا کے سر کے اوپر ہیں یہ حسین کے ماں باپ ہیں. یہ لیلا کے ماں باپ ہیں لیلا کے سر کے اوپر، اور حسین کے ماں باپ ہیں حسین کے سر کے اوپر. تو حسین کے ماں باپ لیلا کے کیا لگیں گے، لیلا کے ماں باپ حسین کے کیا لگیں گے. پہلے پڑھ چکے ہو، پہلے پڑھ چکے ہو. دولہے کو داماد کہا جاتا ہے اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے. ٹھیک، ہمارے یہاں تو ساس سسر دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا. لڑکا دلہن کے ماں باپ کو ساس سسر کہتا ہے اور لڑکی دولہے کے ماں باپ کو ساس سسر کہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں، ہے نا. دونوں ایک دوسرے کے ساس سسر کہتے ہیں. یہاں تھوڑا سا بس فرق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا. بیوی اپنے ساس سسر کو پدر شوہر اور مادر شوہر کہے گی. پدر شوہر یعنی شوہر کا باپ، مادر شوہر یعنی شوہر کی ماں، یعنی وہی ساس سسر. ٹھیک، تو یہ پہلے پدر پھر شوہر لائے گی لڑکی. پدر شوہر یعنی سسر، مادر شوہر یعنی ساس. لیکن لڑکا دلہن کے ماں باپ کو جب کہے گا تو وہ بھی پدر مادر ہی کہے گا، لیکن لاسٹ میں خانم لائے گا. کہے گا پدر خانم. کیا کہے گا، پدر خانم، یعنی بیوی کے باپ، یعنی میری سسر ہے نا، بیوی کے باپ. مادر خانم، مادر خانم یعنی بیوی کے ماں، یعنی میری ساس، ہے نا. بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ کے لیے پدر شوہر اور مادر شوہر کہتی ہے. ساس سسر کو، سسر کو پدر شوہر اور ساس کو مادر شوہر. اور جو دولہا ہے وہ دلہن کے ماں باپ کو وہ بھی پدر خانم اور مادر خانم. پدر اور مادر، کچھ فرق نہیں ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ بالکل جو ہے آسان چیز ہے. دیکھیں، پیدر یعنی باپ کسی کا بھی ہو، پیدر اس کے بعد ہوتا ہے مادر یعنی ماں. ٹھیک، اب ادھر فرض کر لو یہاں لگ جائے خانم، ادھر لگ جائے شوہر. پیدر خانم، اب یہ کیا ہو جائے گا، یعنی بیوی کے باپ. بیوی کے باپ. یہ بیوی کا باپ کون کہے گا، شوہر کہے گا نا. بیوی کا باپ ایسا بیوی تو نہیں کہے گی نا، شوہر کہے گی. تو یہ
بیوی جب کہے گی تو یہ شوہر لائے گی لاسٹ میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو پدر خانوم یعنی سسر، کیا ہے؟ سسر. مادر خانوم یعنی ساس. یہ مادر شوہر یعنی ساس، لڑکی کی ساس، یہ لڑکی کی ساس. یہ لڑکے کے ساتھ سسر ہے، یہ لڑکی کے ساتھ سسر ہے. پدر شوہر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے چلیں اب آگے بڑھیں. لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے. حسین شوہر لیلا، حسین لیلا کا شوہر ہے. حسین شوہر لیلا، حسین لیلا کا شوہر ہے. ولیلا خانم حسین است، اور لیلا حسین کی بیوی ہے نا. جب حسین شوہر ہے تو لیلا کیا رہے گی؟ بیوی. اب یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے میاں بیوی. آنہا ہمسر ہم ہستن، وہ لوگ ایک دوسرے کے ہمسر ہیں، کوفو ہیں. بیوی شوہر، ہمسر یعنی کوفو، برابر. ٹھیک. آنہا وہ لوگ، کون؟ یعنی حسین اور لیلا. ہمسر ہم، ایک دوسرے کے ہمسر. فارسی میں ہمسر ایک ایسا کلمہ ہے جو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا شوہر اپنی بیوی کو ہمسر بول سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو ہمسر بول سکتی ہے. یعنی حسین اپنی بیوی لیلا کو اپنا ہمسر کہہ سکتا ہے، اور لیلا اپنے شوہر حسین کو ہمسر کہہ سکتی ہے. مثلا کہا جا سکتا ہے کہ حسین ہمسر لیلا، اور پھر ادھر سے کہا جا سکتا ہے کہ لیلا ہمسر حسین. فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں کا معنی دیتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمسر یعنی برابر، کوف. تو یہ میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمسر کبھی شوہر کو کہا جاتا ہے، کبھی بیوی کو کہا جاتا ہے، لہذا فرق نہیں پڑتا. سمجھ میں آئی؟ ہمسر یعنی برابر، کوف ہو. میاں بیوی ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں نا، اس لیے فارسی میں ایک ہمسر ہے کہ جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا، اور بیوی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لہذا آنہا ہمسر ہم ہستن، وہ ایک دوسرے کے ہمسر ہیں، کف ہیں، برابر ہیں. احمد پدر شوہر لیلا، احمد پدر شوہر لیلا، لیلا کے شوہر کے باپ. لیلا کے شوہر کے باپ کیا ہوں گے لیلا کے؟ ایک منٹ، کوئی نہیں بولے گا. پدر شوہر لیلا، لیلا کے شوہر کے باپ لیلا کے کیا لگیں گے؟ حسن. ہے نا؟ کیا لگیں گے لیلا کے؟ سسر. احمد پدر شوہر لیلا، کہہ رہے کہ احمد لیلا کے سسر. و سکینہ مادر شوہر لیلا، اور سکینہ لیلا کی ساس ہے. مادر شوہر یعنی ساس. لیلا ان دونوں کی کیا ہے؟ مجنو ہے. لیلا ان دونوں کی کیا ہے؟ بہو ہے. ان دونوں کی دلہن ہے. دلہن بھی کہتے ہیں، ہے نا، بہو کہا جاتا ہے. حسن. لیلا عروس آنہاس، لیلا ان کی بہو ہے. احمد لیلا کے سسر ہیں، اور سکینہ لیلا کی ساس ہیں، اور خود لیلا ان دونوں کی بہو ہے. چلے. صادق پدر خانم حسین و خدیجہ مادر خانم حسین است. کہہ رہے ہیں کہ صادق حسین کے سسر. پدر خانم یعنی
پیدر خانم یعنی لڑکے کے سسر، یعنی حسین کے، یہاں پہ حسین دیا ہوگا. خانم یعنی جناب لڑکی. ابے پاگل کہیں کہ بیوی کے باپ کیا لگتے ہیں؟ سسر لگتے. لگتے ہوں گے نہیں، لگتے ہیں. چلیں. صادق پدر خانم حسین، حسین کے بیوی کے باپ یعنی حسین کے سسر. و خدیجہ مادر خانم حسین است، اور خدیجہ حسین کی بیوی کی ماں ہے. حسین کی بیوی کی ماں یعنی حسین کی ساس. ٹھیک. حسین داماد خدیجہ و صادق است. حسین ان دونوں کا کیا ہے؟ حسین خدیجہ اور صادق کا داماد ہے. پدر شوہر لیلا یک خانه سے طبقے دارد. پدر شوہر لیلا، لیلا کے شوہر کے باپ کیا ہوں گے؟ لیلا کے سسر. لیلا کے سسر یک خانے سے طبقے دارت، ایک 3 منزلہ مکان رکھتے ہیں. ایک 3 منزلہ 3 طبقے والا 3 فلور والا مکان دارت رکھتے ہیں. لیلا و حسین در خانے او زندگی می کنند. لیلا اور حسین ان کے گھر میں، در خانے او ان کے گھر میں، زندگی میں کنند رہتے ہیں. دیکھو نیچے دیا ہوا ہے 2-3 نمبر، اس کو دیکھ لیں. بستگان یعنی فامیلہ یعنی فیملی والے یعنی رشتہ دار. لیلا خانم حسین است یعنی لیلا زن حسین است. خانم اور زن میں فرق نہیں. خانم پدر خانم، پدر خانم پدر زن، مادر خانم مادر زن. یعنی اگر آپ جو ہے چاہیں تو دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. پدر خانم بھی کہہ سکتے ہیں اور پدر زن بھی کہہ سکتے ہیں. مادر خانم بھی کہہ سکتے ہیں، مادر زن بھی کیونکہ خانم اور زن کا مطلب ایک ہی ہے. لہذا آپ چاہو تو خانم لاؤ، چاہو تو زن لاؤ، فرق نہیں پڑے گا. بستگان 2. اب ذرا توجہ فرمائیں، کتاب میں دیکھیں قاعدے سے. ٹھیک. ہاں اب یہ دیکھیں، البتہ پڑھ چکے ہیں، اب یہاں نقشے میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. دیکھیں کہاں گئے، یہ بیچ میں حسین ہے اور لیلا ہے. حسین کی طرف حسین کی فیملی ہے، اس کے گھر والے ہیں، اور لیلا کی طرف لیلا والے ہیں. حسین اور لیلا کے دو اولاد ہیں. ایک بیٹی ہے ریحانہ اور ایک بیٹا ہے مہدی. کتاب میں دیکھو کدھر محمد ہے، ایک دم نیچے ادھر دیا ہوا ہے نا. حسین لیلا، حسین پدر ہے، لیلا مادر ہے. ان دونوں کی اولاد، فرزند یعنی اولاد کون کون ہے؟ ریحانہ اور مہدی. اب آ جائیں، جو یہ پدر یعنی جو حسین ہے، حسین کے جو ماں باپ ہیں، حسین کے جو چچا چچی ہیں، وہ ان کی اولاد کے کیا لگیں گے؟ یا ادھر جو لیلا کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک، لیلا کے بھائی بہن، لیلا کے ماں باپ، تو وہ ریحانہ اور مہدی کے کیا لگیں گے؟ ہے نا، ایک ہوتا ہے نا دادا ددیحال والے اور ایک ننیحال والے، ہے نا. تو ددیحال والے کون ہیں؟ جو حسین کے فیملی والے ہیں. حسین باپ ہے نا، تو حسین کی خاندان والے جو لوگ ہیں وہ ددیحال والے ہیں، اور لیلا کی جو فیملی والے ہیں، لیلا کی خاندان والے جو ہیں وہ ننیحال والے ہیں. اولاد کے لیے نہیں. ہاں تو دیکھیں ہم ان دونوں کے کیا لگتے ہیں. حسین کے رشتہ دار ریحانہ اور مہدی کے کیا لگتے ہیں، اور لیلا کے رشتہ دار ریحانہ اور مہدی کے کیا لگتے ہیں. یہاں سب سمجھایا، دیکھیں ادھر سے سمجھ رہے ہیں.
ان کے لیے کیا لگیں گے؟ مہدی اور ریحانہ کے لیے، ٹھیک۔ یہ سکینہ اور احمد، احمد پدر بزرگ ہے، سکینہ مادر بزرگ ہے۔ اس کے بعد محمد امو ہے، محمد کیا ہے؟ امو ہے، یعنی چچا، چونکہ یہ حسین کا بھائی ہے۔ اور زہرا امے ہے، پھوپھی ہے، چونکہ یہ حسین کی بہن ہے۔ اب ان کے لیے یعنی امو اور امے یعنی محمد اور زہرا کے لیے حسین کی اولاد کیا لگیں گے؟ برادر زادے۔ دونوں کے لیے، امو کے لیے اور امے دونوں کے لیے کیا لگیں گے؟ برادر زادے، چونکہ دونوں کی بھائی کی اولاد ہے۔ اب ادھر جو لیلا والے، لیلا کی ماں خدیجہ ہے، لیلا کے باپ صادق ہیں، ٹھیک۔ خدیجہ اور صادق کی 3 اولاد ہے، ایک لیلا ہے، ایک یوسف ہے، ایک فاطمہ ہے، ٹھیک۔ بس کیا یہ یعنی یوسف لیلا کا بھائی ہے اور فاطمہ لیلا کی بہن ہے، تو ان دونوں کی اولاد کے لیے کیا لگیں گے؟ یہ کہہ رہے کہ ریحانہ اور مہدی کے لیے جو لیلا کا بھائی ہے یوسف وہ دائی لگے گا، ماموں، ٹھیک۔ اور جو لیلا کی بہن ہے فاطمہ وہ ریحانہ اور مہدی کی لگے گی خالہ، ٹھیک۔ اور یہ دونوں یعنی ریحانہ اور مہدی یہ یوسف اور فاطمہ کے کیا لگیں گے؟ خواہر زادے، بہن کے لڑکے۔ اب ایک سوال خالی رہ جاتا، وہ نہیں دیا ہوا ہے، کہ حسین کے ماں باپ یعنی احمد اور سکینہ یا لیلا کے ماں باپ خدیجہ اور صادق، ان کے حسین اور لیلا کی اولاد ریحانہ اور مہدی کیا لگیں گے؟ اتنا دماغ ہوتا کہ اسے بھی آتے پڑھنے کے لیے، اور تو ان کے لگیں گے نا، ریحانہ اور مہدی کے دادا دادی لگیں گے۔ یہ لوگ کیا لگیں گے؟ فارسی میں بتاؤ، نانا نانی دادا دادی، دائی لگیں گے؟ ابے تمہارے ابا کے ابا اور اماں تمہارے کیا لگیں گے؟ دادا دادی، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری اماں کے ابا اماں کیا لگیں گے؟ تمہاری اماں کے ماں باپ تمہارے کیا لگیں گے؟ نانا نانی۔ ان دونوں کے تم کیا لگو گے؟ وہ تو تمہارے دادا دادی ہو گئے، تمہارے ابا کے ماں باپ تمہارے دادا دادی ہو گئے، تمہاری اماں کے ماں باپ تمہارے لیے نانا نانی ہو گئے، ان کے تم کیا رکھتے ہو؟ پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں نانا نانی کو پدر بزرگ مادر بزرگ دونوں کو، دادا دادی کو اور نانا نانی دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پدر بزرگ مادر بزرگ، پدر بزرگ مادر بزرگ، نانا بھی ہو یا نانی ہو اور دادا دادی دونوں کو۔ دادا کو بھی پدر بزرگ کہیں گے اور نانا کو بھی پدر بزرگ، نبے کیا کہیں گے؟ ہاں، کہا جائے گا کہ ریحانے و مہدی نوائے آنہا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ نوائے احمد و سکینہ خدیجہ و صادق ہستن۔ چلو الجھ کے رہ جاؤ گے اس میں، مجھے پتہ ہے۔ ہاں چلے آئیں۔ لطفاً بخانی، برائے مہربانی پڑھیے۔ اسم من مہدیس، میرا نام مہدی ہے۔ اسم من مہدیس، میرا نام مہدی جو پڑھتے ہیں غلط ہے، مہدی، ٹھیک۔ اسم من مہدیس، میرا نام مہدی ہے۔ و اسم خواہرم ریحانہ است، اور میری بہن کا نام ریحانہ ہے، میری بہن کا نام ریحانہ ہے۔ حسین آقا و لیلا خانم پدر و مادرم ہستن، حسین آقا اور لیلا خانم میرے ماں باپ ہیں، یعنی حسین میرے باپ ہیں اور لیلا خانم میری ماں ہے۔ میرے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ حسین اور لیلا ہے، ٹھیک۔ یاد رکھنا، ابھی سوالات آئیں گے، ابھی پڑھ رہے ہو کون کس کا کیا لگتا ہے، پھر تم سے پوچھیں گے۔
اور نہیں آئے گا تو کان ایٹ کے ماروں گا. پہلے کہا غور سے دیکھو، میرا نام مہدی ہے، میری بہن کا نام ریحانہ ہے، میرے ماں باپ کا نام حسین اور کیا ہے لیلا ہے. پیدرم یک برادر بے نام محمد، میرے باپ ایک بھائی جن کا نام محمد، و یک خواہر بے نام زہرا دارد، اور ایک بہن زہرا نام کی رکھتے ہیں. میرے باپ کے ایک بھائی ہیں، میرے باپ کا بھائی میرا کیا لگے گا؟ ابے فارسی پڑھ رہے ہو، فارسی میں بولو. مجھے اردو تائی بولتے ہیں. میرے باپ کے بھائی میرے کیا لگیں گے؟ امو لگیں گے. میرے باپ کی بہن میری کیا لگے گی؟ امو امے. محمد آقا امو من و زہرا خانم امے من است. کو یہاں آ گیا. محمد آقا میرے چچا اور زہرا خانم میری پھوپھی ہیں. من و خواہرم ریحانے، میں اور میری بہن ریحانے برادر زادہائے آنہا ہستیم، ان لوگوں کے بھتیجے لگتے ہیں. برادر زادے یعنی برادر زادے یعنی برادر یعنی بھائی، زادے یعنی بھائی کی اولاد. ہم لوگ کیا بولتے ہیں بھائی کی اولاد؟ بھتیجا بھتیجی، بھتیجا بھتیجی. تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں تمہارا بڑا، تمہارے بڑے بھائی ہیں، اولاد ہے؟ اپنے بڑے بھائی کے اولاد کو کیا کہتے ہو؟ بھتیجا بھتیجا. جی چلیں. مادرم ہم یک برادر بہ یک خواہر دارد. مادرم ہم میری ماں بھی، ہم یعنی بھی، ہم یعنی مادرم ہم میری ماں بھی، یک برادر ایک بھائی، بہ یک خواہر اور ایک بہن دارد رکھتی ہے. اس میں آنہا یوسف و فاطمہ اس، ان کا نام یوسف اور فاطمہ ہے. میری ماں کا بھائی میرا کیا لگتا ہے؟ آقا یوسف دائی من، آقا یوسف میرے ماموں، و فاطمہ خانم خالہ من اس، اور فاطمہ خانم میری خالہ ہے. ابھی آئے گا سوال نہ، تب سمجھ میں آئے گی کون کس کا کیا لگتا ہے. خالے کو فارسی میں خالہ ہی بولتے ہیں. من و ریحانے خواہر زادہائے آنہا ہستیم، میں اور ریحانے ان دونوں کے، ان لوگوں کے، کس کے؟ یوسف اور فاطمہ کے کیا ہیں؟ بھانجے ہیں. کیا ہیں ہم؟ بھانجے. بہن کی اولاد کیا لگتی ہے؟ چلو جلدی سے اس کو ختم کریں. احمد آقا و آقا صادق پیدر بزرگہائے من ہستن. کہہ رہے ہیں کہ احمد آقا اور صادق آقا یہ دونوں میرے دادا اور نانا ہیں. ایک دادا ایک نانا ہے. پیدر بزرگ دونوں ہیں. دونوں دادا، دو دادا تھوڑی کسی کو ہوتے ہیں. ایک دادا اور ایک نانا. احمد آقا و آقا صادق کہہ رہے ہیں کہ احمد آقا اور آقا صادق پیدر بزرگہائے من، میرے بڑے باپ یعنی میرے دادا میرے نانا ہستند ہیں. و سکینہ خانم و خدیجہ خانم، سکینہ خانم اور خدیجہ خانم مادر بزرگہائے من ہستند، میری دادی اور نانی ہیں. و من و خواہرم ریحانہ نوہائے آنہا ہستیم، میں اور میری بہن ریحانے ان لوگوں کے کیا ہے؟ پوتا پوتی اور ناتا نواسا نواسی ہے. پوتا پوتی اور نواسا نواسی. دادا دادی کے لیے پوتا پوتی ہے، نانا نانی کے لیے نواسا. یہ اتنا جو دیا ہوا ہے نا، یہ پورے رشتے کو اچھی طریقے سے اس میں بیان کیا ہے، سمجھایا ہے. یہ اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی قاعدے سے تو تمام رشتے آپ
فارسی میں اچھی طریقے سے بیان کر سکتے